بات ہوگی کراچی سے لے کر لاہور تک اور راولہ کوٹ سے لے کر سیال کوٹ تک بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ بھارت پاکستان میں براہ راست قتل کے 4 واقعات ملوث رہا۔ عامر تانبا کے قتل میں بھی بھارت ملوث ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں عامر سرفراز عرف عامر تانبا نامی شخص پر قاتلانہ حملے کے بعد بھارت کے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے الزامات کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ الزام لگ رہا ہے اور کوئی ڈھکا چھپا بھی الزام نہیں ہے، نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را پاکستان کے اندر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے۔ اس حوالے سے چشم کشا اور ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے؟ تانبا پر آج سے 11 سال پہلے 2013 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ کے قتل کا الزام تھا۔ دہشت گردی کے بعد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کس طرح پاکستان میں اپنا ہدف منتخب کرتی ہے، کس طرح اس ہدف کی ریکی کی جاتی ہے، کس طرح پاکستان میں کرائے کے قاتل تلاش کیے جاتے ہیں، کس طرح ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، کس طرح انہیں ادائیگی کی جاتی ہے اور پھر کس طرح ہدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را 4 سال میں پاکستان کی سرزمین کے اندر تقریباً 21 افراد کو قتل کرا چکی ہے۔ لاہور میں عامر تانبا پر قاتلانہ حملہ، اس کا سرا بھی بھارت کی طرف جا ملتا ہے۔ عامر تانبا پر بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ کے قتل کا الزام لگا تھا۔ بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا کہ 26 اپریل 2013 کو جیل کے اندر ہی حملہ کر کے اسے مار دیا گیا تھا۔ 2 ملزموں عامر تانبا اور مدثر منیر پر سربجیت سنگھ کو قتل کرنے کا الزام لگا، لیکن گواہان کے منحرف ہونے پر عدالت نے دونوں ملزموں کو ہی بری کر دیا۔ عامر تانبا چند ماہ قبل ہی کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا۔ وہ گھر کے اوپر والے حصے میں جبکہ اس کا بھائی جنید گھر کے نیچے والے حصے میں قیام پذیر تھے۔ جنید کا کہنا ہے کہ 2 افراد منہ کو مکمل طور پر ڈھانپے گھر میں داخل ہوئے، گھر کے اوپر والے حصے میں گئے اور عامر تانبا پر گولیاں برسا دی۔ کہ ان کا ڈیفنس منسٹر نے مان گیا ہے کہ ہم ایسے قتل کرتے ہیں، تو جب ایک آدمی کہتا ہے، رسپانسبل آدمی، ہائی آفیشل آف دا گورنمنٹ آف انڈیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں ہم ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں نہیں لے جاتے ہیں۔ بھائی ان کا کنفیشن تو ہے، اور بیسائڈز ہمارے پاس ہم نے یو این کو سبمٹ کیا ہے یاداف کے بارے میں اور بڑے لوگوں کے بارے میں کہ ہندوستان کا کیا ہاتھ رہا ہے ان معاملوں میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کو پرسیو کر رہے ہیں۔ تو وہ ہو گیا لیگل سائیڈ انڈر انٹرنیشنل لا، اور دوسرا بالکل 100% یہ تو لازمی ہے ہمارے پر کہ ایسے چیزوں کا بدلہ لینا چاہیے۔ ایسے کرائمز کے بدلے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے ایکسپٹ کہ میوچولی وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں ریپلائی کرنا چاہتا ہے۔ اٹ مسٹ گیٹ اے رسپانس۔ اگر رسپانس نہ ملے گا تو کبھی نہیں رکے گی یہ۔ And what should be the response, sir? Because it's not going to be accepted by the international community, that for sure. But what should be the response? Exactly وہ جو کہا تھا کہ گھس کے مارے ان کو، اور بلکہ ان کو ان لوگوں کو مارے جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا۔ اب یہ آرڈر اگر را کا ہیڈ ہے تو وہ ہوتا ہے وہ جو دوال ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے تو وہ تو موڈی ہے۔ ان سے کم سے یہ آرڈرز تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، they come from the top، تو they are criminally responsible۔ نہیں تو سر اب سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان ہوتا یہ علی صاحب کہ پاکستان پریشر نہیں لے پاتا سر۔ whenever we go against India on any forum، ویسٹ کا پریشر ہم پہ آتا ہے، آلریڈی ہم انڈر ڈیٹ ہیں اور پھر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاید اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ۔ نہیں، ہم خاموش نہیں ہوتے، اور ہم نے بہت چیزیں کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طریقے سے ہمارا نیوکلیئر پروگرام بنا ہے، جس طریقے سے ہم نے انفارمیشن اور میٹیریل اکٹھا کیا ہے، ہم نہیں خاموش ہوتے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، جب ہم سمجھتے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، تو کوئی ہمیں خاموش نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔
ٹھیک ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر اس وقت اگر یہ یاداو کو ہم نے اس کو ڈیتھ سینٹنس دیا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب جب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ 30 لوگوں کو ہندوستان نے مارا ہے تو کیوں نہیں ہم یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈیتھ سینٹنس کو. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک. جو ایک فلم تھی میرا خیال ہے ٹائیگر زندہ ہے، جس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے، وہ جو فلم کی فیلنگ تھی، وہ جو جذبات ایک فلم کے لیے ہی مناسب تھے، انہیں پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. ان آفیشلی طور پر یہ 21واں حملہ ہے. 20 ایسے لوگ اس سے پہلے پاکستان میں مارے جا چکے ہیں. ہر بندہ جو ہے اس کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا وہ کوئی ایسٹ تھا کسی نہ کسی زمانے میں، اور یہ سب وہ ملیٹنٹ ہیں جو ہندوستان کے خلاف کہیں جموں اینڈ کشمیر میں، کہیں کسی اور چیز میں پریڈومیننٹلی یا جموں اینڈ کشمیر کاز سے یا سکھ کاز کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں. انہیں اب چن کے ہندوستان کی الزام ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را انہیں چن کے ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کو ایریڈیکیٹ کر رہی ہے، ان کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے، which raises some very interesting questions. اب شاید میں اس کو سب سے پہلے ڈسکس نہ کرتا، لیکن اب سے کوئی تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب نے، جو اس سے پہلے پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ایک زمانے میں محسن نقوی ہمارے کولیگ ہوا کرتے تھے، CNN میں انہوں نے کام کیا، جرنلسٹ تھے، پھر وہ اپنا ایک چینل انہوں نے قائم کیا City 42 کے نام سے، پھر ایک اور چینل انہوں نے قائم کیا، لیکن پھر ان کو سیاست کا شوق ہو گیا. بہرحال اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہیٹ پہنا ہوا ہے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ کا. وزیر داخلہ رسپانسبل ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے، اور اس مشکل رول میں محسن نقوی صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. مجھے ویسے اندازہ نہیں تھا، مجھے خیال نہیں تھا، میں توقع نہیں کرتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس اس وقت کی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے IGP پنجاب جو ہیں، جو بہت ہی ڈرے ہوئے ڈرپوک آدمی ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عامر سرفراز تنبا کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ذہن رکھیے کہ عامر سرفراز تنبا کو آلموسٹ قاتلوں نے قتل کر کے ہلاک کر ہی ڈالا تھا. 3-4 ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، لیکن وہ جانبر نہیں ہوئے، یعنی ان کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور خاصی کریٹیکل سچویشن میں ہے، اور خاصا اس کا خوف ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے. یہ حملہ لاہور میں ہوا. اب لاہور ہی میں FIA کے آفیسز کے اندر محسن نقوی صاحب نے، جو بائی ورچو آف بینگ دی انٹیریئر منسٹر، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے بھی وہ ایک طرح سے پولیٹیکل ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ پریس ٹاک اور پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ عامر سرفراز تنبا کے اوپر جس قسم کا حملہ ہوا ہے، اسے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ اسی پیٹرن میں ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے محل و وقوع، اس کے سرکمسٹانسز اسی قسم کے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے حملے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے 4 قتل جو ہیں وہ پہلے. بھارتی شہری سربجیت سنگھ پر پاکستان میں جاسوسی اور لاہور اور فیصل آباد میں بم دھماکوں کا الزام تھا، جس میں 14 افراد مارے گئے تھے. اس الزام پر ملٹری کورٹ نے 1991 میں سربجیت سنگھ کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن پھر 2013 میں سربجیت سنگھ کو جیل میں موجود قیدیوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کا الزام عامر تانبا اور اس کے ساتھی مدثر پر لگا تھا. لیکن پھر 2018 میں سیشن کورٹ نے عامر تانبا اور اس کے ساتھی کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا تھا، اور اس قتل کے 11 سال بعد کل عامر تانبا پر اس کے اپنے گھر میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے. عامر تانبا کے بھائی سرفراز تانبا کی مدعیت میں درج FIR کے مطابق میرا بھائی عامر سرفراز گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا اور باہر مین گیٹ کا تالا کھلا ہوا تھا. 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے، ایک نے ماسک اور دوسرے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. وہ دونوں اوپر والے پورشن میں گئے اور میرے بھائی عامر سرفراز عرف تانبا جو اس وقت اکیلا تھا اس پر 3 فائر کیے. عامر تانبا پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے پولیس کا ابتدائی شک بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را پر تھا، جس کی آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تصدیق کی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے آج پریس کانفرنس میں جب اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں قتل کے 2-4 واقعات میں بھارت براہ راست ملوث تھا،